الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے مشروع یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جائیں۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد 6 روزے شوال میں مکمل کرتا ہے تو اسے 1 سال کے اجر و ثواب کا 1 سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم و ابو داؤد و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس کے پورے سال کے روزے ہیں۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا اجر 10 گنا ملے گا، ایک نیکی کا 10 گنا۔ اور ابن خزیمہ کے اندر ہے، صیام رمضان ب10 اشہر وصیام 6 ایام بشہرین فذلک صیام السنہ، یعنی رمضان کے روزے 10 مہینے ہوئے اور یہ 6 دنوں کے روزے 2 مہینے کے، اس طریقے سے 1 سال کا روزہ ہوا۔ یعنی اگر ایک نیکی کا 10 ملتا ہے تو 30 کے 300 ہو گئے اور 6 کے 60 ہو گئے، اس طریقے سے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے 6 دنوں کے روزے رکھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے روزے رکھے جائیں۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے، ہمارے ان روزوں میں یعنی رمضان کے روزوں میں کسی طرح کی کمی ہوئی، نقص ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں سے پورا کرے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو عالم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم۔ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ جاننے والا خوب جانتا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہے یا اس میں کچھ کمی ہے۔ اگر مکمل ہوں گی تو اس کے لیے مکمل لکھ دیا جائے گا، مکمل اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورا کرو، پھر باقی اعمال بھی اسی طرح سے لیے جائیں گے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے ابھی جو رمضان کا روزہ رکھا ہے اس میں کچھ کمی بیشی تو ہونے کا پورا امکان ہے، تو اگر کسی طرح کی کمی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کو ان نفلی چیزوں سے، نفلی روزوں سے پورا کر دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی جو فرائض ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کمی ہوئی تو نفلی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مسئلہ ہے، اسے ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔
اور 6 دن کوئی زیادہ ایام نہیں ہے، کوئی زیادہ دن نہیں ہے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اس میں آزادی ہے، ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ ہم چاہے مسلسل روزہ رکھ لیں یا چھوڑ پکڑ کر یعنی ناگے کے ساتھ روزہ رکھ لیں، یعنی 1 دن روزہ رکھیں 2 دن نہ رکھیں، یا 2 دن رکھیں پھر 1 دن نہ رکھیں، یعنی جس طریقے سے ہمیں آسانی ہو اس طریقے سے ہم روزہ رکھ لیں۔ یہ ہمارے لیے سہولت ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہے، یعنی ہم مسلسل رکھنے کے پابند نہیں ہیں اس مہینے میں، یعنی جس طریقے سے ہمیں سہولت ہو۔ اگر ہمیں سہولت ہوتی ہے کہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھ لیں تو اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں، ایام بیض میں رکھ لیں، تو جس طریقے سے ہمیں آسانی ہو ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی اعمال میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔